وہ عمل جس کے کرنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اس میں سے ایک عمل ہے سوتے وقت آیت الکرسی کا پڑھنا، اس سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اور اتنا سادہ، اتنا آسان، اتنا چھوٹا عمل ہے آیت الکرسی، 10 جملے اس میں، صرف آیت تو ایک ہی ہے لیکن جملے 10 ہے اس کے اندر، 10 جملے ایک آیت، وہ بھی نہیں ہوتا سوتے وقت، ہے نا۔ اور ویسے بھی بہت سارے لوگوں کو ذکر کا موقع کہاں ملتا، ٹی وی دیکھتے دیکھتے آنکھ بند ہوتی، ٹی وی چالو ہے، آوازیں چالو ہے، جب تک آواز آئے نہیں تو نیند بھی نہیں آتی، سائیکولوجیکل ڈسٹرب ہو گئے اس کو دیکھ دیکھ کر، اطمینان کھو بیٹھے ہیں، شور کے اندر نیند آتی، ہاں تو پھر وہ دیکھتے ہیں سوری کہاں اللہ کا ذکر، اور کیا ہے آیت الکرسی پڑھنا ہے، پڑھا کیجئے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حدیث بہت لمبی ہے، اتنا وقت نہیں چونکہ بہت طویل حدیث ہے، آپ سب جانتے بھی اس روایت کو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں جو ہے زکوٰۃ کے کھجوروں پر مجھے تعینات کیا گیا تھا، رات میں ایک شخص آیا اور زکوٰۃ کی کھجوریں جس جگہ بھر کر رکھی گئی تھی اس کنٹینر کو پھاڑ کر چرانے لگا، میں نے جا کر پکڑا اور کہا کہ اب صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا، کھجور چرا رہے تھے، زکوٰۃ کا مال چرا رہے تھے، تو کہا نہیں نہیں میرے بیوی بچے بہت بھوکے، میں کل نہیں آؤں گا، تم چھوڑ دو میرے کو، کہا ٹھیک ہے کل نہیں آنا، چھوڑ دیتے، چونکہ رحم کھا کر کہ یار بیچارہ بھوکے بچے بھی، چلو ٹھیک ہے۔ صبح اٹھتے ہیں فجر میں کہتے اللہ رسول کر رہا تھا، ایک آدمی آیا تھا کھجور چرا رہا تھا، پھر آپ نے کہا کیا ہوا، تو کہا وہ بولا بیوی بچے بھوکے تو میں نے لے جانے دیا، تو کہا ابو ہریرہ آج پھر آئیں گا، کہ اللہ رسول اس نے تو کہا لیکن کہ نہیں آئیں گا، لیکن کہا آج آئیں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے اب تو میں مستعد تھا، چونکہ آپ نے بول دیے تھے اب آئیں گا تو بس شور آنے ہی والا ہے، میں کھڑا تھا اور آیا وہ پھر چرا رہا تھا، پھر میں نے پکڑا، کہا آج تو گیا، اب تو لے جاؤں گا آپ سب کے سامنے اور صبح ذلیل کروں گا، چوری کر رہا تھا، تو کہا نہیں میرے بھی بچے بھوکے تھے، میں پریشان تھا، اب کل نہیں آؤں گا، یہ وعدہ رہا، کہا ٹھیک ہے چلے جا، رحم کھا لیا۔ تیسرے دن پھر یہ ہوا، دوسرے دن آپ سب کے پاس فجر میں ملے، آپ سب سے فرمایا کیا ہوا رات، تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا تھا وہ آیا اور میں بالکل تعینات تھا، پھر کہاں ہے، تو کہا میں نے چھوڑ دیا رحم کھا کر، کیوں، تو بولے وہ اس کے بھی بچے بھوکے تھے، پھر میرے سے بڑی آہو بکا کرنے لگا، گزارش ہے چھوڑ دیا۔ کہا ابو ہریرہ آج پھر آئیں گا، کہا آج پھر تو کہاں جانے والا، تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے سوچ لیا کہ آج تو اس کو نہیں چھوڑوں گا، گیا آج۔ تیسرے دن پھر آیا پکڑا، کہا آج کوئی ریکویسٹ نہیں، کوئی گزارش نہیں، کوئی بات نہیں چلنے والی، 2 دن سے تم آ رہے ہو، تیسرے دن آیا، کہا اب نہیں، تو کہا آج چھوڑ دو اب نہیں آؤں گا، میں ایک بات تمہیں کلمہ سکھا دیتا ہوں، اگر اس کلمے کو پڑھ لو تو فرشتہ ایک آسمان سے نازل ہوتا ہے جو رات بھر فجر تک تمہاری حفاظت کرتا ہے اور شیاطین تم سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ کہا کیا ہے، تو کہا سوتے وقت جو ہے آیت الکرسی پڑھ لینا۔ صبح ہوئی، فجر کی نماز پڑھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات ہوئی، کہا ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا، آیا تھا، تو کہا آج بھی آیا تھا، کہا کہاں ہے، تو کہا میں نے آج بھی چھوڑ دیا اس کو، تو کہا کیوں، تو کہا اس نے ایک کلمہ مجھے سکھا دیا جس کلمے کے بارے میں اس نے یہ کہا کہ اس کو پڑھنے سے رات بھر ایک فرشتہ اترتا ہے، نازل ہو کے حفاظت کرتا ہے، میں نے چھوڑ دیا۔ تو کہا ابو ہریرہ یہ بات اس نے سچ کہی ہے، اور تم جانتے وہ کون تھا، تو کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے، مجھے تو نہیں پتا، کہا وہ شیطان تھا، وہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے لیکن یہ بات اس نے سچی بولی ہے، یہ سچ بولا اس نے، باقی وہ جھوٹا ہے، بہت بڑا شیطان تھا۔ تو دیکھیے آپ، شیطان دور ہو جاتا ہے آیت الکرسی پڑھنے سے، فرشتہ رات بھر حفاظت کرتا ہے۔ اب لوگ پریشان ہیں حفاظت کے لیے، مال کی، دولت کی، ہے نا، بہت ساری چیزوں کی، آیت الکرسی پڑھیے، بہت سیدھے اور سادے اصول دیے گئے۔ میں سمجھتا ہوں فرشتوں کی سیکیورٹی اور ان کا نازل ہونا، اس سے بڑی کوئی سیکیورٹی نہیں ہو سکتی ہے، سمجھ رہے آپ، ان کا آ جانا، کسی کے لیے تعینات ہو جانا، اس سے بڑا کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہم لوگوں کا کہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اب ایک سین تصور کیجیے کہ سمجھ لیجیے ایک شخص آپ کے سامنے آ رہا ہے اور اس کے پیچھے 2 پولیس والے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، ملنے کی ہمت کرتے، آپ بہت بھاری آدمی دیکھ رہے ہو، پولیس ساتھ چل رہی تھا، اس کو تو کوئی آدمی نہیں لگا سکتا، کیوں، پولیس والے ساتھ رہتے، اس کے سادے پولیس والے۔ اب پولیس والے جن کے پاس بندوقیں لگی ہوئی ہو، اس کا تو مقام بڑھ گیا نا، اسٹین گنس ہو اور بڑھ گئے، AK-47 لے کے اس کے پیچھے جا رہے، اور بڑھ گئے پولیس سے ہٹ کر ٹوپی صرف بدل جائے، ٹوپی کے بدلے کالا کپڑا ہو تو بہت خطرناک آدمی دکھ رہے تھے، اتنی بڑی سیکورٹی، ٹوپی نہیں سر پہ، وہ سر پہ کفن باندھا ہوئی آدمی اس کے ساتھ گھوم رہا۔ کمانڈوز جو ہوتے ہیں وہ کفن باندھے ہوئے نا، ان کا یہ مقصد ہے کہ اب جان بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، ٹوپی نہیں تو مطلب بہت بڑا آدمی دکھ رہا ہے، سمجھ نا، اندازہ ہوتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے فرشتہ کھڑا ہے آپ کے لیے رات بھر، اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق جس کی طاقت، حیت، کیفیت، توانائی ایسی ہے کہ روایت میں آتا کہ ایک فرشتہ جو خبر میں قرآن جو نہیں پڑھتا تھا اس کو جو سزا دینے پر متعین رہے گا، وہ ایک گز لوہے کا اٹھائیں گا سلاخ اور اٹھا کے دم ماریں گا ایک آدمی پہ جس نے قرآن نہیں پڑھا تھا دنیا میں، خبر میں اتنے زور سے وہ آدمی چلائیں گا اور اس کا سر ریزہ ریزہ بن کے ہوا میں اڑ جائے گا کہ تمام مخلوق زمین و آسمان کی سوا جن اور انس کو چھوڑ کر اس کی چیخ کو سنیں گی۔
تو آپ نے کہا کہ وہ فرشتے کے بارے میں معلوم ہے تم کو؟ گز جو مارتا ہے وہ گز کا ویٹ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں ہم کو نہیں پتا کیسے مارتا ہوں گا ویٹ. تو کہا وہ ایک گز اگر اٹھا کر دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ پر ماری جائے تو پہاڑ کو پاؤڈر میں تبدیل کر دے گا ذرات میں. اتنا ویٹڈ اور اتنا خطرناک وہ پنچ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ پڑے گا گز, اور اس گز کو پہلے سے لے کر آخری انسان اور پہلے سے لے کر آخری جن سب بھی مل جائے تو اس کو ہلا بھی نہیں سکتے جگہ سے. اتنا ہیوی گز صرف ایک فرشتہ اٹھاتا ہے. طاقت بتا رہا ہوں میں ان کی کتنی ہوتی ہے. فرشتے سارے انسان اور جن بھی مل جائے تو وہ گز کو موو نہیں کر سکتے جگہ سے, جو وہ اٹھا کر ماریں گا اس کو قیامت تک. قرآن نہیں پڑھنے والے کا میں نے اس لیے کہا نا, دنیا میں بیڑا غرق, خبر میں بیڑا غرق, آخرت میں بیڑا غرق. اور بہت سارے لوگوں قرآن سے بڑی عجیب دشمنی پال رکھی ہے انہوں نے. ایسی عجیب دشمنی کہ قرآن پڑھنے کے بولے کاٹے کھڑے ہوتے ہیں ان کی آنکھ, اور شیطان کے بدلے اعوذ باللہ من الشیطان نہیں پڑھے یہ بھاگ جاتا نکل کے. بھاگنا تو شیطان چاہیے نا, اعوذ باللہ یہ بھاگ جاتا نکل کے. کو قرآن پڑھے تو گمراہ ہو جاتے باہر. ارے بھائی قرآن کی نہ قرآن پڑھے تو گمراہ ہو جاتے. دیکھو تو کتنے لوگ گمراہ ہو گئے قرآن پڑھ کے, انہوں کیسی باتیں کر رہے انہوں کیسی کر رہے. اب انہیں کچھ پڑھے نہیں, اللہ کچھ پوچھنے والا نہیں اپنے سے, حالات ہی ہے اپنے. ہم پڑھتے نہیں, اللہ پوچھے گا بھی نہیں ہم سے, اللہ رحم کرے. یہاں دیکھیے آیت الکرسی پڑھ رہے ایک فرشتہ چلا حفاظت سیکورٹی کے لیے, اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے. آئیے بھائی نے سوال کیا کہ بہت ساری جگہ لوگ دعاؤں کا تذکرہ کرتے ہیں, بھیجتے سورہ فاتحہ, آیت الکرسی اور خل کے تعلق سے کہ ان کے یہ فوائد ہیں. دیکھیے سورہ فاتحہ کے کئی فوائد ہیں, یہ سورہ رقیہ بھی کہا جاتا ہے, یہ علاج بھی ہے, ویسے کئی فوائد ہیں. لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ فوائد کس طرح سے حاصل کیے جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بتایا ہے. ٹھیک ہے, جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ بخاری کی روایت ہے, صحابہ ایک جگہ گئے, ایک بستی میں پڑاؤ ڈالا, ان سے اجازت مانگی کچھ کھانے پینے کی دو. یہ زمانہ وہ نہیں تھا, ہوٹلیں وغیرہ تھی, رہنے کی جگہ تھی. بستی والوں نے کہتے چلو نکلو یہاں سے, باہر کر دیا. تھوڑی دیر بعد ہوا ایک لونڈی بھاگتی ہوئی آئی, کہا ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے, کیا کوئی ہے تم میں جو علاج کرے؟ ایک صحابی نے کہا میں علاج کروں گا. دوسروں نے کہا نہیں تم علاج کرنے نہیں جاؤں گے اس کا, اس لیے کہ انہوں نے ہم کو رہنے نہیں دیا. انہوں نے کہا پھر بھی میں چلا جاتا ہوں. وہ گئے, جانے کے بعد انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی, دم کی. لیکن روایت میں آتا سورہ فاتحہ پڑھی, دم کیا, پھر آپ نے کٹس لگائے جہاں بچھو نے کاٹا تھا, اور اس زمانے میں منہ سے کھینچنے کا طریقہ تھا, کھینچ کر خون کو نکالا. لیکن یہ سب نہیں کر سکتے, یہ ٹیکنیکس ہوتی ہے, یاد رکھیے, یہ ہر عام آدمی نہیں کر سکتا. پھر وہ کیا, پھر سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا, پھر خون کھینچا, پھر تھوکا, پھر سورہ فاتحہ, ایسا کئی بار انہوں نے کیا, اور اس سے اس کو شفا حاصل. پھر جب مدینے آئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہو کہ اللہ کے رسول انہوں نے ایسا کیا, اور ہم تو سمجھتے تھے ان کو اتنا علم نہیں, لیکن یہ گئے سردار کا علاج کا اسے فائدہ ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کیا تم نے؟ تو کہا اللہ کے رسول میں نے سورہ فاتحہ پڑھی. تو آپ نے فرمایا تمہیں کیسے پتا سورہ فاتحہ رقیہ ہے, علاج ہے, دم کرنے کی دعا ہے؟ تو پتا چلا یہ علاج ہے سورہ فاتحہ, نہ صرف جس کو ہم کہیں گے نفسیاتی بلکہ فزیکل بھی ہے, فزیکل بھی بہرحال. ٹھیک ہے, تو لہٰذا اس کا یہ عمل ثابت, تو جو ثابت ہے بالکل کی. جن کسی پر حاوی ہے پڑھ کے دم کی. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے جیسا بیماری کے اندر پڑا یہ بھی آپ کر سکتے ہیں, ایسا انہوں نے دم کیا اور پھر سک کر کے بلڈ نکلا. اسی طرح سورہ فلق سورہ ناس تو بالکل ثابت ہے, میں نے درس میں بھی کئی باتیں رکھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے آپ پڑھتے تھے, نظر بد سے بچانے کے لیے آپ یہ پڑھتے تھے, آندھی طوفان مصیبت آتی تب آپ یہ پڑھتے تھے. تو سورہ فلق سورہ ناس تو بہرحال ثابت ہے. اس میں سورہ کافرون داخل نہیں ہے, بہت سے لوگ چاروں خل پڑھ دیتے ہیں. 4 نہیں ہے, 3 ہے, سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس. اچھا ایک عجیب بات ہے, یہ چاروں خل لوگ چونکہ اس کے بڑے فوائد ہیں 3 کے, تو 4 کو ایڈ کر دیتے ہیں اور چاروں کو ہر جگہ پڑھتے ہیں, یہاں تک کہ خبروں پر بھی پڑھتے جا کر. یہ اپنی حفاظت کے لیے, زندوں کے لیے. مرنے کے بعد سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس اور سورہ الکافرون پڑھنا درست نہیں. ایک مرتبہ ایک صاحب ضد کرنے لگے, نہیں بولے ہم جا کر بولے خبر میں پڑھیں گے. تو دوسرے صاحب نے ان سے کہا کہ چلو میرے کو بولو گے جو تم پہلا سورہ پڑھے قل یا الکافرون, ٹھیک ہے, لا اعبد ما تعبدون. تو خبر والے کیا بول رہا ہے, کافرو قل یا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, میں بات نہیں کروں جس سے تم عبادت کرتے تھے. آپ پڑھ رہے بھی تو کیا پڑھ رہے یہ تو دیکھو. بولے سورہ کافرون کو رات میں پڑھنا سونے سے پہلے ثابت ہے, اس لیے کہ برات کفر سے, برات کفر کے لیے اللہ کے رسول سورہ کافرون کو رات میں سونے سے پہلے پڑھتے تھے تاکہ کفر سے برات, نفرت کا اظہار ہو. لیکن تم جا کر 3 خل ہے بولے, چوتھا بھی جب پڑھ رہے تو پہلا چوتھا ہی پڑھتے نا قل یا, چونکہ باقی 3 تو آخری ہے, ترتیب کے اعتبار سے قل یا الکافرون, اے کافر لا اعبد ما. اب دیکھا ترجمہ دیکھیے, میں عبادت نہیں کرتا اس کی تم عبادت کرتے ہو. تو میننگ بھی آپ دیکھیے تھوڑا کیا اس کا کانٹیکسٹ ہے. 3 خل کے فضائل اپنی جگہ ہے, 3 بار صبح 3 بار شام, اور بھی بہت سارے, میں پورے نہیں رکھ پایا, کبھی موقع ملا تو موزتیں سورہ اخلاص کے فوائد میں ہم دیکھیں گے, بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ. لیکن پھر کہوں گا جو ثابت ہے چیک کر لے پہلے کوئی بھی عمل کرنے سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں جادو کا توڑ ہے. سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں جب نازل ہوئی جادوگروں کا توڑ آ گیا, شیطان سمجھے کیا میرا یہ ہیلا نہیں چلنے. آیت الکرسی, آیت الکرسی کے بڑے فوائد ہیں,
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی ایک نماز کے بعد پڑھ لے تو دوسری نماز تک کافی ہے، مطلب حفاظت کے لیے کافی ہے. تو آیت الکرسی کی بھی بڑے فوائد، لیکن پھر کہوں گا کب کیسا وہ سنت سے آپ دیکھ لیں. ورنہ اگر میں بولوں آیت الکرسی کو 51 بار جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ پڑھے تو یہ فائدہ ہوگا؟ پرابلم ہے. حالانکہ پڑھ رہے کیا آپ؟ آیت الکرسی. لیکن پرابلم ہے. کیوں پرابلم ہے؟ آیت الکرسی کو ایسا پڑھنا جس پر اتری آیت الکرسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے نہیں بتایا. مسئلہ یہ قرآن کیسے بیکار آدمی یار قرآن پڑھنے کا تم بول رہے غلط ہے. ہاں قرآن پڑھنا بھی غلط ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جس پہ اترا اگر آپ اس کے جیسا نہیں پڑھو اور اپنی منمانی کرے تو یہ بھی غلط ہو سکتا ہے. جیسا کہ آیت الکرسی کو لوگ بولتے ہیں 51 بار، 101 بار، 1000 بار، 100 بار، 151 بار، 11 راتوں تک، 21 راتوں تک، 40 راتوں تک، 40 بار یہاں بیٹھ کر، سوکھے کنویں میں بیٹھ کر، قبرستان میں بیٹھ کر، غیر آباد مسجد میں بیٹھ کر پڑھنے سے یہ فائدے ہوتے. میں یہ بول رہا ہوں ہے تو قرآن لیکن اس کو ویسے ہی پڑھنے جیسا بتایا گیا. دیکھیں اللہ کا ذکر تو ہے نا، ثابت ہے نا، اللہ اکبر اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ اللہ کا ذکر ہے، الحمدللہ اللہ کا ذکر ہے نا، سبحان رب العالی سبحان رب العظیم اللہ کا ذکر ہے. تو کیوں نہ ہم ظہر کی نماز کو 4 کے بدلے 5 رکعت پڑھیں گے تو اللہ اکبر بڑھ جائیں گے، سبحان رب العظیم سبحان رب العالی بڑھ جائیں گے، ہے نا، التحیات بڑھ جائیں گا. کتنا فائدہ ہوگا نا. تو آپ بولیں گے یہ ذکر درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ذکر 4 رکعت میں کیا ظہر کی 5ویں نہیں ملا. تم کون ہوتے ہو، ہے نا. تو میں بھی یہ بول رہا ہوں قرآن ہے، بالکل قرآن کو لیکن کیسا استعمال کیا جائے، کیسے فائدہ اٹھایا جائے وہی بتائیں گا جس پہ نازل ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کوئی طریقہ نہیں بتایا کہ 51 11 20 40 50 نہیں بتایا، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا. جو بتایا وہ کیجئے نا. آپ 3 بار صبح شام، ہے نا، 3 بار کے لگ تسبیحات نے بتایا نا، 33 بار اور 33 بار پڑھے نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اور آخر میں پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. یہی تسبیح کو اگر سوتے وقت پڑھتے تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھے، ہوگی گنتی 100 کی. سوتے وقت ایسا، اور نماز کے بعد یہ ایڈ کریں گے آپ 100 نمبر پر. یہ ساری چیزیں بتائی گئی، کوانٹٹی جہاں بتائی گئی، جہاں نہیں ہے ہم نے نہیں کرنا چاہیے. اس طرح فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. 100 مرتبہ صبح اگر کو پڑھے مطلب بعد نماز فجر تو اس پر جادو اثر نہیں کرتا اس دن. تو کوانٹٹی بتائی گئی نا. جہاں کوانٹٹی اسپیسیفک تھی بتائی گئی، جہاں اسپیسیفک نہیں، جیسا درود صبح اور شام 10 بار پڑھنے کے فوائد بتائے گئے، 10 بار ہی، آپ 11 12 15 15 51 بار نہیں کر سکتے. آپ جہاں اسپیسیفک تھی اسپیسیفک کر دی، یا جنرل تھی جنرل کر دی. ٹھیک ہے، تو لہٰذا آپ جتنے بار پڑھنا ہے پڑھیے، لیکن یہ مخصوص دن، مخصوص ایام، مخصوص وقت، مخصوص تعداد، مخصوص جگہ مت بنائیے، ورنہ پھر پرابلم یہ ہوگا جس پر اترا ہے قرآن انہوں نے جب یہ چیز نہیں کی تو ہمارا کرنا درست نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو بہرحال میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور سورہ فلق، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس کے جو آپ نے کہا، ہاں ثابت شدہ چیزیں، بس دیکھیں کہ کون سی روایتوں پیش کریں، چونکہ ضروری ہے کہ مستند ہو، ورنہ لوگ بہت ساری غیر غلط باتیں اس کے تعلق سے. تو یہ بڑی اہم دعا ہے، یاد رکھیں. اسی طرح سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255 آیت الکرسی جس کو ہم کہتے ہیں. آیت الکرسی کی بھی بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیے. بہت 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 زیادہ فضیلت ہے، اسی کوئی انتہا نہیں. میں سمجھتا ہوں پورے فضائل میں رکھ بھی نہیں پاؤں گا، مختصر ہی رکھوں گا. سب بسم اللہ کی مختصر رکھا، اس کی مختصر ہی رکھوں گا. آیت الکرسی قرآن مجید کی تمام آیتوں میں اعلیٰ اور افضل ہے. آیت الکرسی قرآن مجید کی تمام آیتوں میں اعلیٰ اور افضل ہے. بہت بڑی فضیلت ہے. آئیے صحیح مسلم کی روایت ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ تو میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ فرمایا کہ کیا تجھے معلوم ہے کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت الکرسی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر جو ہے ہاتھ پھیرا، مطلب صحابہ دیتے نا، ارے ماشاءاللہ، سینے پر جو ہاتھ پھیرا اور فرمایا ابو المنذر، ٹھیک ہے، ان کی کنیت تھی یہ، تجھے علم مبارک ہو. تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ جو آیت الکرسی ہے، یہ آیت یاد رکھیے سب سے افضل آیت ہے، بہت افضل، بہت فضیلت والی آیت ہے. اس کو ہم بکثرت پڑھنے کی کوشش کیا کریں. اسی طرح جو ہے ایک روایت میں آتا ہے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا مسجد نبوی سے متصل مہاجرین کی رہائش گاہ، مطلب ایک جگہ تھی، وہاں تشریف لائے تو ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید میں سب سے زیادہ بڑی اور عظمت والی آیت کون سی ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی آپ نے بیان کی، یہ سب سے فضیلت والی، عظمت والی بڑی آیت ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو چوری، ڈاکہ اور دیگر نقصانات سے اس کی حفاظت کرتا ہے، نیز شیطان کی بری حرکتوں مثلاً وساوس، جادو، اسی طرح اس کی آصف زدگی اور اس کے خوف سے بھی انسان محفوظ رہتا ہے۔ اتنے سارے فائدے ہیں۔ یقیناً یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بڑی مشہور اور معروف روایت ہے، صحیح مسلم میں اور دیگر کتب میں آتی ہے۔ میں اب پوری تفصیلات نہیں رکھتا ہوں، بس مختصر آپ کو واقعہ، بچوں کی حدیث بہت لمبی ہے۔ ہوا یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے جو زکوٰۃ کی کھجوریں تھی اس کے اوپر جو اپوائنٹ کیا، آپ وہاں تھے، رات میں ایک شخص آیا کھجوریں چرا رہا تھا، آپ نے پکڑا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کروں گا۔ اس نے کہا کہ میرے بیوی بچے بڑے بھوکے پیاسے تھے، میں مجبور تھا اس لیے لے جا رہا ہوں، میں کل نہیں آؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے کل نہیں آنا، چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول ایک شخص آیا تھا کھجور چرا رہا تھا، میں نے پکڑا، پھر کہا بیوی بچے میں نے چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج پھر آئیں گا وہ؟ یہ کہتے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا آج آئیں گا تو میں تو اب تیار ہو گیا، آج تو نہیں چھوڑوں گا۔ پھر آیا وہ کھجوریں چرا رہا تھا، آپ نے پکڑا، کہا آج تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں حاضر کروں گا اور تم کو، کیونکہ تم کھجور چرا رہے زکوٰۃ کے۔ کہا نہیں میرے بیوی بچے بھوکے تھے، یہ تھے وہ تھے، بڑا اس نے رونا رویا، ان کو رحم آیا، پھر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر نے پوچھا کیا ہوا ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا؟ کہاں جایا تھا؟ کہا کہاں ہے پھر؟ تو کہا آج بھی چھوڑ دیا میں نے اس کو، لیکن اس نے کہا کل نہیں آئیں گا، تو کہا آج بھی آئیں گا وہ۔ یہ کہتے وہ اب میں نے سوچ لیا آج تو اس کو نہیں جانے دوں۔ پھر وہ کہتے میں نے رات میں پورا مستعدی کے ساتھ میں کھڑا تھا، پھر وہ آیا، آتے ہی میں نے کھجور چرا دی، پکڑا، کہا آج تو تجھے لے کر ہی جاؤں گا، یہ تھرڈ ٹائم ہے، 2 ٹائم تو معاف کر دیا۔ کہا ٹھیک ہے تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک ایسی خیر کی بات بتاؤں گا جس دعا کو تم اگر رات پڑھ لو سونے سے پہلے تو ایک فرشتہ صبح تک تمہاری حفاظت کریں گا۔ اب چونکہ صحابہ خیر کے متلاشی اور خیر کے بہت زیادہ وہ تھے، حریص تھے، اچھا خیر کا کوئی چیز دے رہا ہے رات میں پڑھنے سے فرشتہ؟ کہا ٹھیک ہے بولو چھوڑ دوں گا۔ تو کہا اگر تم آیت الکرسی پڑھ لو تو ایک فرشتہ تمہارے شیطان سے صبح تک حفاظت کریں گا۔ صبح ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو ہریرہ کیا ہوا کل قیدی کا؟ کہا پھر آیا تھا۔ کہا کہاں ہے پھر؟ تو کہا چھوڑ دیا۔ تو کہا کیا کہا؟ تو کہا اس لیے چھوڑ دیا کہ اس نے مجھے ایک دعا سکھائی، اور اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا دعا سکھائی؟ تو اس نے کہا جو شخص رات سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں گا تو ایک فرشتہ صبح تک اس کی فجر تک حفاظت کریں گا۔ ابو ہریرہ یہ بات اس نے سچ کہی، حالانکہ وہ اکثر جھوٹ ہی بولتا ہے۔ کیا تم جانتے ہو وہ کون تھا جو تمہارے پاس 3 دن سے قید میں آ رہا تھا، پکڑا جا رہا تھا؟ تو کہا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو کہا وہ شیطان تھا۔ کون تھا؟ وہ شیطان تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس نے یہ بات سچ کہی، ٹھیک ہے، یہ بات سچ کہی، تو یہاں بھی پتہ چلا۔ اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا جنت میں جانے کا باعث ہے۔ پتہ چلا جن شیطان سے محفوظ رہتا ہے ایک فرشتہ حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح ایک فضیلت اور آتی ہے، ہر نماز کی بات پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جنت میں جانے کا باعث ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ سنیے آپ کس طرح سے، اور یہ امام نسائی نے جو اپنی کتاب جو عمل الیوم واللیل کے اندر دن اور رات کے اعمال کے اندر نقل کیا، اور وہ فرماتے ہیں ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اس کے اور جنت کے داخل ہونے کے درمیان موت کے علاوہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مر جائے تو سیدھا جنت میں جائیں گا۔ لیکن یہ آیت الکرسی پڑھنا ہے، آیت الکرسی کو سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنا لفظ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ آیت الکرسی پڑھتے ہیں لیکن ایسے ہاتھ رکھتے ہیں سر پر پیشانی، پھر ہاتھ کو زمین پہ رکھتے ہیں، کبھی یا ہاتھ کو یوں رکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا اس کی وجہ ہے، اور پھر پڑھتے ہیں۔ یہ ثابت نہیں ہے، لیکن آیت الکرسی پڑھنا ثابت ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ بڑی افضل، بڑی برکت، فضیلت، قدر اور منزلت والی آیت ہے، جس کو آیت الکرسی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 255 نمبر ہے اس کا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح وہ آیت جس کی سے بات لیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیے آیت کے کئی معنی ہیں جو قرآن میں خود اللہ رب العزت نے استعمال کیے۔ آئیے کچھ معنی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا قرآن کی جو جس کے اندر کہیں آیت جو ہم کہتے ہیں، آیت کا ایک معنی جو ہے جو قرآن نے خود استعمال کیا وہ یہ ہے کہ نشانی۔ نشانی کو بھی آیت کہا جاتا ہے، یاد رکھیے، کیونکہ قرآن کی آیتیں بھی ایک قسم کی نشانیاں ہیں، اس لیے انہیں بھی کہا جاتا ہے، لیکن ایک آیت کا ایک معنی ہوتا ہے نشانی۔ آئیے اللہ رب العزت نے اس کو یوں استعمال کیا، اور سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 248 248 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے قرآن کے اندر کہ یہ معاملہ تھا کہ بنی اسرائیل پر جو ہے کسی ایک ذمہ دار کو
सेलेक्ट किया जा रहा है, उनके लीडर को सेलेक्ट किया जा रहा है, उनके बादशाह को सेलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। और तब बताया जा रहा है वहाँ उस वक्त के जो नबी थे, कहा जाता है कि शमून अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने उस कौम से कहा कि तालूत के हक होने की दलील ये होंगी क्या है, वक़ाल लहुम नबीयुहुम, और उनके नबी ने उनसे कहा इन आयत मुल्किही, कि तालूत के बादशाह होने की निशानी होंगी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है तुम्हारे पास ताबूत को भेज देगा। कौन सा ताबूत? फीही सकीनत, जिसके अंदर सकीनत है, और मिन रब्बिकुम, रब की तरफ से, और मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को कुछ तरका, कुछ सामान उसमें। ये ताबूत आसमान से उतरा था, ताबूत सकीना, ये ताबूत बड़ा मशहूर है और उस जमाने से लेकर आज तक यहूद जो है उसको आज भी तलाश करते रहते हैं कि ताबूत आखिर गया कहाँ, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाजिल किया था। क्योंकि तालूत को जब ये ताबूत दिया गया, जब भी ताबूत जंग में आगे होता, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसकी बरकत से, अपने फजल से जीत दे देता। तो आज भी यहूद उसकी तलाश में। बहरहाल तो ये वाक़या था। तो यहाँ देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि उनके नबी ने उनसे कहा, क्या कहा? इन आयाता, कि तुम्हारे लिए निशानी क्या है कि तालूत बादशाह हक है कि ताबूत नाजिल होगा। तो यहाँ देखिए आयत बमाना निशानी, इंडिकेशन जिसको हम कहेंगे। आयत का दूसरा माना याद रखिए, वो है नसीहत, सबक। ये भी एक माना आयत का, जो कि ज़ाहिर से कुरान की आयतें भी इस माने में हम पढ़ते हैं कि इससे हमें नसीहत और सबक हासिल हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाता है, सूरह नहल सूरह नंबर 16 और आयत नंबर 11 में अल्लाह फरमाता और कहता है कि अल्लाह फरमाता और कहता है, इसी से वो तुम्हारे लिए खेती और जैतून और खजूर और अंगूर और हर किस्म के फल उगाता है। मतलब बारिश आसमान से बरसती है और उसी एक बारिश के पानी से अल्लाह ताला इतने किस्म के फल निकालता है। फिर अल्लाह फरमाता है, इन्न फी ज़ालिका, इसी के अंदर लायाता, क्या इसी के अंदर अल्लाह ताला की जो है निशानियां हैं, कि मतलब अल्लाह बारिश बरसाता है, पानी एक ही है लेकिन फल अलग, हर फल का टेस्ट अलग। तो इसमें अल्लाह फरमारा आयत है, निशानियां किसके लिए? लिक़ौम यतफ़क्करून, वो कौम जो फिक्र करते हैं, उसमें निशानियां। तो यहाँ देखिए एक नसीहत, एक सबक, फिक्र करने वालों के लिए एक जो है उसके अंदर जो है एक सबक याद है। किसी जगह कुरान में अल्लाह फरमाता है, ये आयत का एक हिस्सा अल्लाह फरमाता और कहता है, और ए नबी हमारी आयतों को लोगों के सामने बयान कर दे ताकि जो है वो नसीहत हासिल करे, ताकि वो जिक्र करे। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है कि आयत का माना है नसीहत, उनके सामने किसी चीज का बयान किया जाना, और कुरान की आयतें इस माने में भी होती है। और आयत का एक और माना है, याद रखिए, वो क्या है, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह नहल सूरह नंबर 16 और आयत नंबर 101 में एक और फरमाया, कहा इज़ा बद्दलना आयतन, जब हम कुरान की आयत को बदलते हैं, कुरान के एक जुमले को या एक हिस्से को बदलते हैं, अल्लाह खुद फरमा रहा है दूसरी आयत से, और अल्लाह जानता है उसने क्या नाजिल किया है। क़ालू इन्नमा अंता मुफ्तर, तो लोग कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो क्या कहते हैं, फरमाया है वो खूब जानता है, तो वो कहते हैं कि तू तो बड़ा धोखेबाज है, तू तो बड़ा बहतानबाज है। मतलब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो कुरान की आयतें नाजिल हो रही है और एक आयत को अल्लाह दूसरी आयत से बदलता है, ये नासिख और मनसूख का बाब है, इंशाअल्लाह हम इसमें देखेंगे आगे। तो जब एक आयत को दूसरी आयत से बदलता है तो यहूद क्या कहते थे या मुशरिकीन, अरे ये तो मुफ्तर है, धोखेबाज है, कभी तो बोलता है ऐसा है, कभी बोलता वैसा है। आज ये बोलते हैं किबला इधर है, कल बोलते हैं किबले का रुख बदल गया, कभी बोलते हैं कि कोई इंसान जिना करे तो उसको घर में बंद कर दो ताकि मौत आ जाए, कभी बोलते हैं कि उसको सजाए मौत सुना दिया करो। कभी ये आयत आती है कि एक खातून का शौहर मर जाए तो 1 साल घर में बैठी रहे, फिर आयत आती है 4 महीने 10 दिन रहे, ये तो मुफ्तर है, ये तो धोखेबाज है, ये तो अपने दिल से लाता है। अल्लाह फरमाना अल्लाह जानता है अल्लाह ने क्या नाजिल किया है, लेकिन ये कहते हैं जो है बहतानबाज है, धोखेबाज है। बात ये कि इनमें से अक्सर जानते ही नहीं, बात ये कि अक्सर जानते नहीं कि अल्लाह किताबें कैसी नाजिल करता है और अहकामात को स्टेज वाइज नाजिल करता है, जिसमें कभी कोई एक अहकाम आता है बाद में चेंज हो जाता है। तो यहाँ देखिए अल्लाह आयत को, एक हिस्से को दूसरे हिस्से से बदलता है। तो आयत का माना है कुरान का एक पर्टिकुलर हिस्सा, और हम जब कुरान की किसी एक हिस्से को आयत कहते हैं तो इसका माना ये होता है कि अल्लाह की निशानी, अल्लाह का सबक, अल्लाह की याद दहानी जो है कुरान का एक मखसूस पैसेज और हिस्सा, ये तमाम माने जो आयत के लिए जाते हैं, याद रखते हैं, ठीक है। तो कुरान की आयत क्या होती है, एक मुख्तसर समझाता हूँ, ये को मैं आपको उसे कहेंगे कोर्स वाइज नहीं समझा रहा हूँ ताकि आम लोग समझ जाए, बस उस एतबार से अपने अल्फाज से समझा रहा हूँ। तो आयत क्या होता है, याद रखिए, आयत कुरान का एक मखसूस हिस्सा होता है जो मखसूस अल्फाज और मखसूस जुमलों पर मबनी होता है। कभी उसमें खाली अल्फाज होते हैं, कभी हुर्फ होते हैं, कभी अल्फाज होते हैं, कभी जुमले होते हैं। मतलब कहीं कहीं जैसा सूरह आयतुल कुर्सी ले लीजिए, 10 जुमले उसके अंदर टोटल। तो कुरान का वो मखसूस पैसेज या हिस्सा जो मखसूस हर्फ या मखसूस अल्फाज या मखसूस जुमलों पर मबनी होता है, जिसकी एक मखसूस स्टार्ट होती है,
स्पेसिफिक स्टार्ट, एक मखसूस एंड होती है, स्पेसिफिक एंडिंग होती है, और उससे पहले का हिस्सा भी मखसूस होता है जो डिफाइन करता है बाद में क्या है, और उसके बाद का भी एक हिस्सा होता है जो मखसूस होता है डिफाइन करता है इसके बाद ये है। और इसको कुरान में देखना और समझना है तो गोल गोल दायरों से इसको फर्क किया जाता है कि ये गोल दायरा स्टार्ट है एक आयत का, ये गोल दायरा खात्मा है। इससे पहले दूसरी आयत चल रही थी, तो इसके बाद तीसरी आयत है, उसके बाद वाली चौथी है। तो वह कुरान का एक मखसूस हिस्सा जो मखसूस हर्फ, अल्फाज या जुमलों पर मबनी होता है, जो कुरान में एक मखसूस जगह मखसूस सूरे के अंदर मुकाम पर होता है, जिसकी स्टार्ट और एंड डिफाइन होता है, और उससे पहले क्या है और उसके बाद क्या है वो आयतें भी डिफाइन होती है। और आम ज़बान में समझने के लिए कुरान के दायरों को आप देख लें। दायरे कुरान के अंदर आयत के डिफरेंशिएशन के लिए काफी कदीम दौर से लगाए जाते हैं। क्या ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मौजूद थे? नहीं, उस जमाने में दायरे नहीं थे। फिर उस जमाने में कैसे पता चला? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में क़िरात करते और क़िरात पे जहां जहां वक्फ करते वो आयत मानी जाती, और वक्फ करते अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो आप वक्फ करते हैं आयत के बाद, सहाबा समझ जाते ये एक आयत अर्रहमान रहीम, वक्फ करते दूसरी आयत। ये था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन जब क्योंकि मसहफ नहीं थी तो तब तो नहीं थे, लेकिन बाद में समझने के लिए कदीम दौर में वो बड़े अच्छे गोल दायरे बनाए जाते थे, कभी कभार 2 ब्रैकेट बड़े खूबसूरत बनाए जाते हैं। एक जमाना था उसके अंदर नंबर्स नहीं हुआ करते थे। आज जदीद दौर के कुरान में नंबर्स भी आपको आसानी से मिल जाते हैं, ताकि वो आयत खाली आप आगे पीछे का ना पहचान पाए, बल्कि नंबर के साथ एक नंबर और 2 नंबर। किसी मसहफ में आयत का नंबर पहले होता है दायरे में और आयत बाद में होती है। कुछ मसहफ जो आज और जदीद है उसके अंदर आयत का नंबर बाद में होता है, आयत पहले होती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन दायरा 1, अर्रहमान रहीम दायरा 2, इस तरह से होता है। और पुराने खदीम इससे पहले जब नंबर शुरू हुए तो शुरू में लिखते थे 1 फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, लेकिन अभी वो सिस्टम बंद करके नया शुरू किया गया कि बाद में लिखना चाहिए, ज्यादा आसानी है, क्योंकि उसमें फायदा होता है कि आखिरी आयत पे आखिरी लग जाता है। तो ये था, तो ये है कुरान की आयत है। अब आयत अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेटर्स पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बनें। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।